बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 8 नवंबर और दिन है आज जुमअतुल मुबारक और साल 2019 है। आज आपको हम देंगे एक ख़बर, आपने सुन ली होगी लेकिन हम उसकी ज़रा डिटेल बताएंगे आपको और बैकग्राउंड भी बता देंगे। नवाज़ शरीफ साहब के मामलात फाइनली हतमी तौर पर तय पा गए हैं और वो लंदन जाने के लिए अब तैयार हैं। ये चीज़ ख़बर चल रही है और अब मामला है कि उनका नाम ECL से निकलेगा नहीं निकलेगा, कब जाएंगे और ये सारा सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, ये सारी डिटेल्स बताएंगे और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की ताज़ा तरीन धमकियों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको तमाम वीडियोस इंफॉर्मेशंस बर वक्त पहुँचती रहें। नवाज़ शरीफ साहब सर पाकिस्तान की सियासत का एक अहम तरीन किरदार हैं और इसमें कोई शक नहीं है और एक बहुत बड़ी जमात के कायद हैं। इस वक्त अदालतों से सज़ा भी हो चुकी है, जेल भी जा चुके हैं, ज़मानत पर रिहा हुए, लेकिन फिर एक और मुकदमे में उनको सज़ा हो गई। एक और रेफरेंस में मरियम बीबी उनके साथ हैं, वो भी सज़ा हो चुकी है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का सिस्टम इतना तगड़ा अभी तक हुआ नहीं है कि वो बहुत बड़ों को सज़ाएं दे सकें, सही वाली सज़ाएं। आम आदमी को तो सज़ा मिल जाती है, आम आदमी को जेल डाल दिया जाता है, जेल भी आम नौइयत की जेल होती है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए जेलें भी ख़ास होती हैं, जेलों में भी उनको तमाम सहूलतें मुयस्सर होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, खेलने कूदने की जगह भी होती है, सब कुछ होता है, नौकर चाकर भी मिल जाते हैं, खाना भी घर से आ जाता है, हर तरह से उनको तमाम तर सहूलतें मुयस्सर होती हैं। सज़ा दी गई थी। हमने बातचीत चल रही थी कि जनाब ये डील होगी नहीं होगी और मियाँ साहब डील करेंगे या नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ का यही था कि जी बिल्कुल डील, सवाल ही पैदा नहीं होता डील हो जाए। और मुसलसल हम जब ख़बरें देते थे और इसी चैनल के ज़रिए भी हमने आपको 28 अगस्त को इन डिटेल ख़बर दी थी कि जनाब मियाँ साहब ने बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं और मियाँ साहब की ख्वाहिश पे वो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, मुलाकातें शुरू हुईं, उनमें सारे मामला तय पा गए और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बाकी चीज़ों को तय किया। और ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? यह सफ़र शुरू हुआ जनाब कोट लखपत जेल से। नवाज़ शरीफ साहब से कुछ लोग मिले और उन्होंने, नवाज़ शरीफ साहब ने उन्होंने उनसे आपस में एक दूसरे से ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब ये अब इस क़ज़िए से निकलना चाहिए। तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि मैं बराह रास्त बातचीत करना चाहता हूँ। उनसे बराह रास्त बातचीत की गई और कुछ रिटायर्ड लोग थे इसमें, फैसिलिटेटर, सहूलतकार, मुज़ाकरातकार, और उसके बाद फिर रिटायर्ड के बाद फिर ऑफिशल्स मिले और ऑफिशल्स की मुलाकातों के बाद ये डील या पॉलिटिकल सेटलमेंट जो भी है इसका नाम दे दें, वो फ़ाइनल हुई। और पहले मरहले में नवाज़ शरीफ साहब को, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकातें होती थी जुमेरात को कोट लखपत में, उसमें मियाँ साहब का जहन जो है वो बाहर से गए लोग ख़राब कर देते थे। वो मियाँ साहब को ऐसी तस्वीर पेश करते थे कि जनाब बस पूरा सिस्टम आपके नीचे लगा हुआ है और इस वक्त भी इमरान ख़ान की हुकूमत आज गई कि कल गई, हमने बिल्कुल नहीं झुकना। और मरियम बीबी को भी यही बातें बताई जाती थी कि जनाब बस डटे रहना है हमने। और क्योंकि बाहर जो लोग थे वो तो बड़े कंफर्टेबल जोन में थे, वो तो एंजॉय कर रहे थे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर उनको तो कोई इशू नहीं था। और इशू तो था शरीफ फैमिली को, शहबाज शरीफ साहब ये सब कुछ देख रहे थे और वोट बैंक नवाज़ शरीफ साहब का था,
اور انجوائے کر رہے تھے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے باقی لوگ جو کہ شریف فیملی سے نہیں تھے، لہٰذا جمعرات کو جو ملاقات ہوتی تھی اس میں ان کا ذہن خراب کیا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے تو جب نواز شریف صاحب نے ڈیل فائنل کرنے کے لیے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے جی ہم بیٹھ کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور آؤٹ آف کورٹ معاملات طے کرتے ہیں، تو معاملات طے ہونا شروع ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنے کا اعلان کر دیا، تو جب دھرنے کا اعلان کیا تو اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ یہ معاملات مزید خراب ہو جائیں، اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے ذہن میں بھی یقیناً آیا کہ دھرنا آ رہا ہے اب تو بڑا تگڑا، ہم اسی دھرنے کی بنیاد پہ ہی بہت سارا کچھ طے کر سکتے ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب جو تھے وہ اور نواز شریف صاحب جو ان کی آپس میں بات ہوتی تھی اس میں تھا کہ اس طرح کی باتوں پہ دھیان نہ دھرا جائے بلکہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، لہٰذا وہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ ہوا کہ سب سے پہلے فیصلہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو آئسولیشن میں رکھا جائے اور یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ان کو نیب نے چودھری شوگر ملز ریفرنس میں ان کی انویسٹیگیشن تو چل ہی رہی تھیں، اس میں ان کی گرفتاری ڈالی اور لے گئے نیب ہیڈ کوارٹر لاہور، وہاں پہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو گیا بند، اور میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب ان دو کے درمیان ساری چیزیں تھیں، کیونکہ ان دنوں مریم بی بی جو تھیں وہ کوٹ لکھپت میں تھیں، اور اس طریقے سے مریم بی بی کا اور نواز شریف صاحب کا آپس میں رابطہ بھی منقطع ہوا، اور اس دوران یہ ساری چیزیں طے ہوئیں، جزیات طے کی گئیں شہباز شریف صاحب اور سب مل کے۔ اس کے بعد پھر نیب نے بتایا کہ جناب پلیٹلیٹس بہت کم ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب کے انتہائی خطرناک حد تک گر گئے ہیں، ان کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچایا گیا، سروسز ہاسپٹل، اور وہاں سے پھر فیز 2 شروع ہو گیا، کیونکہ اس کو امپلیمنٹ بھی تو کرنا تھا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سال 2000 والا معاملہ تو ہے نہیں، سال 2000 میں ملٹری گورنمنٹ تھی مشرف صاحب کی، مکمل طور پہ ملٹری گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھا، جوڈیشری جو تھی وہ PCO کے تحت حلف اٹھانے والے ججوں پر مشتمل تھی، اور اس وقت جو ڈیل کی گئی تھی اس میں صرف 1 ونڈو آپریشن تھا۔ پرویز مشرف صاحب چیف ایگزیکٹو بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، اور پریزیڈنٹ رفیق تارڑ تھے، بالکل آپ کہنا چاہیے نہ ہونے کے برابر، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ فوجی حکومت میں 2000 میں یہ ساری چیزوں کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور جیل سے سیدھے میاں صاحب جدہ سرور پیلس پہنچ گئے تھے، جہاز میں بیٹھے سامان پیک، اور وہاں سے سیدھے چلے گئے جدہ سرور پیلس میں، اور معاملات ختم ہو گئے۔ ایک باقاعدہ طور پہ تحریری معاہدہ تھا، سامنے آیا تھا۔ اب معاملہ مختلف تھا، اب معاملہ یہ تھا کہ جناب جوڈیشری آزاد، بہت بے پناہ طریقے سے آزاد ہے، چیف جسٹس بیٹھے ہیں آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے برملا کہہ دیا تھا کہ یہ جو پرسیپشن ہے یہ بہت خطرناک ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ اپنا مائنڈ دے دیا کہ جناب اس طرح نہیں چلے گا۔ جب یہ خطرے کی گھنٹی بجی تو ظاہر ہے پھر اور طریقہ اختیار کیا گیا۔ اسی دوران بیمار ہوئے نواز شریف صاحب، پھر میڈیکل بورڈ بنا، میڈیکل بورڈ نے بھی جو ایک سچویشن اور رپورٹ سبمٹ کی عدالتوں میں وہ بڑی ہی خوفناک تھیں۔ ظاہر ہے ایک بندے کی جان خطرے میں ہو تو پھانسی کی سزا بھی رک جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور صحت۔ اگر پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا ہے نا اگر کسی مجرم کو، تو اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ اس وقت اس کی حالت یہ نہیں ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے تو وہ سزائے موت نہیں ہوتی۔
اس کو روک دیا جاتا ہے ڈاکٹر کی رپورٹ کی روشنی میں۔ تو یہی کچھ اس معاملے میں ہوا۔ پھر میڈیکل رپورٹس، ہیلتھ گراؤنڈز، انسانی ہمدردی، یہ سارا کیس تھا، اور ظاہر ہے تمام گورنمنٹ بھی، نیب بھی، جو ایک ماحول کریٹ کیا گیا وہ بھی اس کو اپوز نہیں کر سکے، اور نواز شریف صاحب پہنچ گئے سروسز ہاسپٹل سے، ریلیز ہو گئے، یعنی کہ ان کی ضمانت ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، لاہور ہائی کورٹ سے بھی، چودھری شوگر مل سے بھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوسرے ریفرنس میں بھی۔ ان کی سزا 8 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا۔ اب گورنمنٹ نے، اور گورنمنٹ کے پاس بھی یہ اختیار ہے، اب عدالت کے پاس بھی یہ اختیار ہے، ہیلتھ گراؤنڈز پہ ظاہر ہے۔ اب پھر یہ چیز تھی، تو یہ یہاں تک پہنچا۔ پھر یہ تھا کہ مریم بی بی کا بھی تھا۔ اب مریم بی بی کے پاس یہی تھا، چودھری شوگر ملز پہلے آلریڈی ان کی ضمانت ہوئی ہے ایک پہلے ریفرنس میں، ایون فیلڈ آئی تھنک اس کا نام ہے، اس میں ہوئی ہے۔ تو دوسرے میں ان کی چودھری شوگر ملز میں یہ نیب کے پاس تھیں، اس میں بھی ضمانت ہو گئی اس بنیاد پہ کہ والد صاحب کو بھی ضرورت ہے، بیٹی نے سنبھالنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ان پہ ایلیگیشن سے 7 کروڑ روپے کا وہ انہوں نے، عدالت نے کہا کہ یہ جمع کروا دیں، ہائی کورٹ میں پاسپورٹ بھی سبمٹ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ معاملات چلتے رہے، اور اب اگلی منزل مسلم لیگ نواز بار بار یہ کہتی رہی، یعنی کہ اس کے کارکنوں سوشل میڈیا پہ بھی، کہ میاں صاحب باہر نہیں جائیں گے، لیکن اب آج خبر یہ آ چکی ہے کہ میاں صاحب لندن جا رہے ہیں اور علاج کے لیے جا رہے ہیں، اور اب درخواست بھی دے دی گئی ہے ECL میں نام نکالنے کے لیے۔ نعیم الحق نے، ترجمان نے، یہ بیان بھی دے دیا ہے کہ جناب حکومت رکاوٹ نہیں بنے گی، اب پروسیجر طے کیا جا رہا ہے، نیب سے رائے لی جائے گی اور وزارت قانون سے، اور اس رائے کی روشنی میں ہو سکتا ہے پنجاب گورنمنٹ سے بھی رائے لی جائے۔ ان رپورٹس کی روشنی میں، ہدایات کی روشنی میں وفاقی کابینہ یا وفاقی حکومت دونوں میں سے کوئی ایک میاں صاحب کا نام ECL سے نکال دیں گے، اور میاں صاحب لندن چلے جائیں گے۔ لیکن ایک کوشچن ابھی باقی ہے کہ مریم بی بی بھی ساتھ جانا چاہتی ہیں، اور آئندہ ہفتے اس بارے میں بھی کوشش کی جائے گی کہ مریم بی بی بھی اس بنیاد پہ واپس چلی جائیں۔ لیکن مریم بی بی کا معاملہ مکمل طور پر اختیار میں ہے عدالت کے، کیونکہ ہائی کورٹ نے ان کا پاسپورٹ لیا ہوا ہے زر ضمانت کے طور پہ، اور اب ثابت کرنا ہے عدالت میں مریم بی بی کو کہ نواز شریف صاحب کے لیے ان کا جانا بھی بہت ضروری ہے، نواز شریف صاحب کی زندگی بچانے کے لیے۔ تو یہ جو بھی چیز آئے گی وہ ہم آپ کو شیئر کریں گے، لیکن فی الوقت ہماری جو خبر تھی، جو بات چیت تھی، اور جو آپ کو خبر دی تھی، وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اب لندن کا سفر شروع ہونے والا ہے۔